بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ وہ روز اتوار چھٹی کا دن ہے، لیکن خبریں بہت ہی زبردست آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہے جو سیاسی منظرنامے کو بہت حد تک تبدیل کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے بتا دوں جو اس ویلاگ کے اندر میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا ہے پچھلے بہت عرصے سے خبر دے رہا تھا کہ بشرا بی بی نے بالآخر بنی گالا چھوڑ دیا، تو میں کنفرم کر دوں جی، واقعی بشرا بی بی نے یعنی سابق خاتون اول نے بنی گالا کو چھوڑ دیا ہے۔ ان کی خبر سیکنڈ کر دیتا ہوں، لیکن ان کی لوکیشن کیا ہے وہ بتانا بہت ضروری ہے، اور اس مقام پہ وہ کیوں پہنچی ہے یہ بھی آپ کو اس ولاگ کے اندر بتاؤں گا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے اپنا سب سے اہم ترین کھلاڑی، اور یعنی یوں کہہ لی کہ اپنی فیلڈنگ پلیس کر دیا جی اسلام آباد میں۔ ایک کھلاڑی کون ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہوگا، اور اس نے آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر اس نے کرنا کیا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا موجودہ سیاسی پولیٹیکل منظرنامے پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے۔ عمران خان صاحب کا آج بھی ایک اہم ترین اجلاس ہے پشاور میں، اس سے متعلق بھی بتانا ہے۔ تو چیزیں بڑی زبردست اور ہیپننگ والی ہے، اور واقعی ایکسکلوسیو خبریں بھی کچھ ہیں اس کے اندر جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیشہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اور کمنٹ سیکشن آپ کا تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ کمنٹ سیکشن مجھے بتاتے ہیں کہ میں کیا صحیح پیرائے پہ جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں، اور آپ کی تنقید جو ہے وہ مزید ہمیں بہتر سے بہتری کی طرف میں اور میری ٹیم کو لانے کا باعث بنتی ہے۔ اچھا، ایک طرف نا عمران خان صاحب مکمل طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا نہ صرف ارادہ کر چکے، اچھا جی، خط لکھ کے، اور دوسرا پیر کے دن باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ میں انہوں نے اپلیکیشن بھی دینی ہے کہ میرے دھرنے کو، میرے لانگ مارچ کو، میرے جلسے کو کیا آئینی تحفظ حاصل ہے؟ کیا میں پاکستان کا وہ شہری ہوں کہ جس کا احتجاج آئینی حق ہے؟ اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب کوئی دقیقہ فروگزاشت رکھنے کے پلان میں نہیں ہے۔ انہوں نے ہر حد تک اپنا آئینی حق مانگنے کے لیے سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ خط لکھا، انہوں نے کہا خط کا جواب نہیں دے رہے تو میں سپریم کورٹ خود پیش ہونے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، وہ کس کے ذریعے پیش ہو رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو عمران خان صاحب اپنا رائٹ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور سپریم کورٹ تک کا بھی امکان بھی یہی ہے کہ سپریم کورٹ ظاہری بات ان کو آئینی حق دے گی، سرٹن گارنٹیز دے گی کہ جی جلاؤ گراؤ نہ ہو، یا اس ایریا سے دوسرے ایریا تک نہ جایا جائے، آپ کو فلانی پلیسمنٹ دیتے ہیں، یہ سب چیزیں۔ لیکن دوسری طرف نا مریم بی بی عدالتوں کو انتباہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ذرا پلیز اس کو ذرا غور سے سنیے گا، ان ورڈز کو جو میری سمجھ میں آ رہے ہیں۔ باقاعدہ طور پر خبردار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں عدالتوں کو کہ آپ نے عمران خان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دینا۔ اگر آپ نے عمران خان کو کسی قسم کا کوئی آئینی ریلیف دیا تو آپ تاریخ کے مجرم ہوں گے۔ جی ہاں، مریم بی بی باقاعدہ یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ حالانکہ ان کے دو بڑے مشہور زمانہ جملے ہیں، پاور ٹاکس پاور، اور دوسرا جملہ تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ عام طور پر تقریروں میں یہ دونوں جملے وہ بولتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، پاکستان کی فوج کے لیے، پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، مقتدر حلقوں کے لیے، ان سب کو کہہ لیں، نیوٹرلز کے لیے، جو لفظ استعمال ہوئے میں سارے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پاور ٹاکس پاور اور مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ سیم اب یہی اسٹریٹجی وہ عدالتوں کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں، عدالتوں کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ حالانکہ عدالتوں کے پاس شاید وہ طاقت نہیں ہے جو دیگر اداروں کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ہے، لیکن بہرحال اپنی تقریروں میں وہ باقاعدہ طور پر نظر آ رہی ہے کہ وہ عدالتوں کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کہیں نہ کہیں یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے عدالتی کیسز خراب کریں گی، اور دیگر ان کی جو اقدامات ہیں نا یہ کہیں نہ کہیں حمزہ شہباز صاحب کا بیڑا غرق کریں گی، اپنی ان چیزوں کی وجہ سے، یہ بے وقوفی اور ناسمجھیوں کی وجہ سے۔ میں کل کی تقریر کے مندرجات میں صبح آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن یہ بالکل نیا پرا ہے جس پہ میں بات کروں۔ یہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز، ان دونوں کی وزارت عظمیٰ اور اعلیٰ دونوں کو نقصان پہنچائیں گی، یہ جس طرح عدالتوں کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
اب آ جاتا ہوں جی عمران خان صاحب کا ایک اجلاس ہے جی آج. اس اجلاس سے پہلے انہوں نے اپنی فیلڈنگ کھڑی کی ہے, وہ فیلڈنگز, اور اس کے بعد میں بشریٰ بی بی کی آپ کو کرنٹ لوکیشن بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جی کپتان کا اہم ترین کھلاڑی ہے جو اس کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا, یہ کوئی اور نہیں ہے جی, شاہ محمود قریشی صاحب ہے جی. حالانکہ 16 پرچوں میں ان کا نام ہے جی شاہ محمود قریشی صاحب کا. ان کو اسلام آباد منتقل کیا گیا ہے. کس پر آئے پہ یہ سن لیں, یہ کھیل کا دوسرا راؤنڈ ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے. جی ہاں, سیاسی کھیل کا دوسرا راؤنڈ ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے. خان صاحب نے ایکسیلیٹر اور ایگریسونیس پہ پورا پریشر دیا ہوا ہے. دوسرا ظاہری بات ہے سیاست کا جواب سیاست, جی اب پاور ٹاکس پاور, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے اپنی فیلڈنگ دوسری طرف کھڑی کی ہے. تو خان صاحب بھی اب سیاسی ہوتے جا رہے ہیں, لیڈر کے ساتھ ساتھ سیاسی ہوتے جا رہے ہیں جی. اور ان سلسلے میں کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو کیا ٹارگٹس ہیں. ایک تو کل شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ ہم جو چیئرمین نیب اور نیب کی اصلاحات والا معاملہ ہے سپریم کورٹ کا اس پہ سو موٹو لینا چاہیے, ٹھیک ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے پی ٹی آئی کو. کل پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست ہے نا, کیا ہمیں آئینی تحفظ حاصل ہے اس لانگ مارچ کے لیے, اس درخواست کو لے کے وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں خود پیش ہوں گے. کپتان نے فیلڈنگ اسلام آباد میں کھڑی کی ہے. کل پی ٹی آئی کا موقف لے کے پی ٹی آئی کی اجازت لینے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر خود ہوگی. شاہ محمود قریشی صاحب سپریم کورٹ پیش ہوں گے. ایک چیز جی, ہاں جی, اگر کسی نے بیک ڈور رابطے کرنے اور کوئی سیاسی معاملہ آپ نے دیکھنا ہے تو لو جی اسلام آباد میں موجود ہیں, کیونکہ کوئٹہ تک پشاور تک پہنچنے کی ہوا بہت بڑی ہوگی اور بہت زیادہ المشہور کام ہو جائے گا. لے جی میں نے ادھر بھیج دیے, تو جس نے دیکھنا ذرا ان سے بات کریں, ٹھیک ہے. یہ بھی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں. بیک ڈور رابطے کوئی بھی ہوتا ہے, ادارے کر سکتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کر سکتے ہیں, کچھ بھی سیاسی جماعتیں, کچھ بھی جو بھی ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ کپتان نے اپنا اہم ترین کھلاڑی جسے کہتے ہیں نا اوپنر, جی ہاں, اس کو بھیجا جی اسلام آباد میں. تیسرا جی مزید کوئی مفاہمت والی چیزیں اور لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی تسلی تشفی یا کسی چیز کی بھی ہے, تو ایک سیاسی عنصر کو دیتے ہوئے کپتان نے اپنے کھلاڑی کو بھیج دیا. اب آ جاؤ اس بڑی والی ایک اور خبر کی طرف. بشریٰ بی بی کدھر ہے جی, سابق خاتون اول جی. مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا تھا وہ مسلسل یہ خبریں چلاتا رہا اس سارے 6 ہفتے کے ایپیسوڈ میں, جو 7ویں ہفتے کے اندر داخل ہو گئے, کہ جی بشریٰ بی بی نے نا حالات سے تنگ آ کر عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جی, اور بشریٰ بی بی نے کنارہ کشی کر لی ہے, پاک پتن چلے گئی ہیں, لالیکاس کے پاس پہنچ گئی ہے, کچھ مانیکاس کے پاس پہنچ, کچھ بھی جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں جی ہاں, بشریٰ بی بی نے بنی گالا چھوڑ دیا ہے, اور کبھی نہیں چھوڑا, چند گھنٹے پہلے بنی گالا چھوڑا ہے, جو میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں. اور بشریٰ بی بی بنی گالا چھوڑ کے کہیں اور نہیں گئی, پشاور گئی ہیں. جی ہاں, ان کے شوہر نے انہیں بلایا, وہ بنی گالا سے سیدھا پشاور گئی ہیں. اب پشاور جانے کی وجہ کہ ایک تو ان کی زوجہ ہیں جی, وہ جا سکتی ہیں جی. دوسرا جی, کچھ بھی کہلے بشریٰ بی بی سیاسی تو ہے نہیں, لیکن خان صاحب نے بہت سے انٹرویوز میں کہہ چکے کہ مجھے بشریٰ بی بی کا مشورہ ضرور درکار ہوتا ہے, اور بشریٰ بی بی مشوروں میں بہت سالڈ بھی ہیں. اچھا, دوسرا مجھے اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ وہ ایک روحانی شخصیت ہے, ٹھیک ہے جی. بشریٰ بی بی کی ادھر موجودگی سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کو اس وقت اپنے پارٹنر کی نہ صرف ادھر ضرورت ہے, بلکہ خان صاحب کا اب بھی ایک لمبا پلان ہے پشاور میں سٹے کرنے کا. یعنی 1 سے 2 تاریخ کو تو جو کل کے میں نے بتایا کہ سی سی کے اجلاس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا نا کہ 1 سے 2 تاریخ کو عمران خان صاحب اس لانگ مارچ کے حوالے سے ریئل آزادی مارچ کے دوسرے فیز کے حوالے سے اعلان کریں گے, جو 20 سے 25 جون تک جائے گا. یعنی 20 سے 25 جون میں کوئی تاریخ دی جائے گی کہ اس تاریخ کو ہم باہر نکل رہے ہیں. 2 تاریخ کو تاریخ کا اعلان ہوگا, 25 جون سے متعلق کہا جائے گا کہ اس کے بعد ہم لوگ اس فیز کے اندر داخل ہوں گے, ہم لانگ مارچ لے کے اسلام آباد پہنچیں گے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کا اب سٹے پشاور میں زیادہ ہو گیا. تو جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ اس بات کی تسلی کر لیں کہ خان صاحب بھی پشاور میں سٹے کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب جتنی مرضی مونچھوں کو وٹ دے کے نا 16 پرچے دیتے, میری خواہش یہ ہے کہ خان صاحب کو سب سے پہلے گرفتاریوں کا سلسلہ خان صاحب سے ہی شروع کیا جائے, اور وہ 2500 افراد میری لسٹ میں, یہی کل کہہ رہے تھے. تو اگر رانا ثناء اللہ صاحب کو کوئی غلط فہمی ہے, اور وہ رانا ثناء اللہ صاحب جن کے اوپر خود کے پی کے اندر ایف آئی آر ہیں,
اگر ان کو غلط فہمی کہ خان صاحب کو ادھر سے کچھ ہلانے جلانے کی کوشش کریں گے تو ان کی غلط فہمی ہمیں شکلی دفن ہو گئی ہے. یہ عمران خان صاحب کی بیسٹ پارٹنر بیٹر آف وہ بھی ان کے پاس پہنچ چکی ہے. وہ بشرا بی تو بنی گالہ میں نہیں ہے. دوسرا کپتان کا کھلاڑی بھی پہنچ چکا ہے. تو نیکسٹ فیز کی فیلڈنگ پوری کھڑی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اننگز کے آغاز میں یا اختتام پہ فیصلہ کس کے حق میں آتا ہے. کمنٹ سیکشن پہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.